بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 38 سورہ ہود آیت نمبر 15۔ اس آیت کے اندر زجر ہے بحب الدنیا اور تخفیف ہے۔ پہلی آیات کے اندر یہ ذکر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تشجیع علی دعوت دی گئی، اور ساتھ ساتھ منکرین کے اعتراضات کا ذکر تھا کہ پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہیں آتے، یا اس کے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے، اور یہ پیغمبر نے یہ قرآن خود سے بنایا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے اور دنیا کے خوگر ہیں۔ تو دنیا کی زیب اور زینت ان کے دلوں میں بسی ہے، اس وجہ سے یہ قرآن سے بھی انکار کرتے ہیں اور پیغمبر سے بھی انکار کرتے ہیں، جو کہ ان کو آخرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کا ذکر کرتا ہے۔ تو اصل اس مرض کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص بھی دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کو چاہتا ہے تو ہم پورا دے دیں گے ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر، اور اس دنیا میں ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور برباد ہے ان کے وہ اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، نیک اعمال، اور برباد ہے وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے، یعنی فسق و فجور۔ من کان یریدو، تو یریدو سے مراد بعمل ہی ہے، جو اپنے عمل سے دنیا چاہتا ہے۔ وہ عمل دو قسم کا ہے، چاہے وہ عمل اس کا دین کے لیے ہو اور اس دینی عمل کے ساتھ وہ دنیا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ دنیاوی عمل کرتا ہے، کوئی دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اس سے دنیا مقصد ہے۔ امام جساس ابو بکر جساس نے اس آیت کے اوپر لکھا ہے کہ جو شخص جو عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک انسان کرتا ہے، اگر اس پر وہ اجرت لیتا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ کل طاعت یختص بہا مسلم فالاستجار علیہا حرام، کہ اس کے اوپر اجرت حرام ہے اور ناجائز لا یجوز لکھا ہے۔ نوفی الیہم، دنیا چاہتا ہے، حیات دنیا، دنیا زندگی، وزینتہا، اس کا ڈول ڈال اور اس کی زینت، ڈیکوریشن۔ نوفی الیہم اعمالہم، تو پورا دے دیں گے ان کو اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، دنیا کے اندر۔ لیکن یہ اعمال کا بدلہ جو ان کو دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، یہ ان کی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہ لوگ جو ہے نا اس دنیا کے اندر لا يُبْخَسُونَ مانا کمی نہیں کی جائے گی، اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے اوپر بنا ہے۔ لیکن اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں الا النار، سوائے آگ کے، مانا ان کو آگ ملے گی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، یہاں دو لفظ ہے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ، یہ ما صنعوا سے مراد وہ نیک اعمال ہے جو بطور ثواب انہوں نے کی ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ نیک اعمال کا جو ثواب ہے وہ برباد ہو جائے گا اس کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، انکار آخرت کی وجہ سے۔ سورہ محمد کے اندر بھی ہے کہ کفر اور شرک اور خلاف سنت کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حبط مانا حبطت اعمالہم، ضائع ہو جائیں گے ما وہ اعمال صنعوا جو انہوں نے کیا، فیہا، دنیا کے اندر، بطور ثواب، ان کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ ان کا عوض ہے وہ اللہ دے دے گا۔ وباطل، یہ ان اعمال کی طرف اشارہ ہے جو فی نفسی ہی فسق اور فجور ہے اور گناہ ہے، یعنی جن میں مقصد ثواب نہیں ہے۔ تو باقی جو ان کے اعمال ہے، دنیاوی کام ہے، وہ بھی برباد ہیں، وہ بھی تباہ ہیں۔ وباطل، بیکار ہیں، ما وہ کانوا یعملون، جو انہوں نے کام کیے تھے، گناہ کیے، معصیت کیے، جو کفر اور جو شرک کیا ہے وہ تو خود بھی برباد ہے، بلکہ الٹا ان کے لیے سبب عذاب ہے۔ باطل کا معنی یہ ہے جیسے کہ کوئی کھیرا ہے اور وہ اندر سے گندا ہے تو اس کو باطل کہتے ہیں، معنی بیکار، وہ ان کے گناہ اور ان کے معصیت بالکل بیکار ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ چوتھا دعویٰ ہے سورت کا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے
اور تسلی اس طور پر ہے آیت کے اندر کہ اے پیغمبر آپ کے پاس تو بینہ ہے اور وہ علم دلیل صاف روشن دلیل آپ کے پاس، اور وہ علم حقہ ہے اور علم نافع ہے، اور آپ کے پاس ایک شاہد بھی موجود ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے آپ کی مطلب یہ ہے کہ تائید کرنے والی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی ہے۔ تو جب آپ کے پاس تائید بھی موجود ہے اور شاہد بھی موجود ہے، اور آپ علم نافع اور علم حق اور دلیل عقلی کے اوپر بھی ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تسلی رکھیں اور پرواہ نہ کیجیے، آپ دعوت دیں۔ افمن کان علی بینۃ، بینہ سے مراد علم نافع یا علم حقہ یا دلیل عقلی مراد ہے، اور بینہ بمعنی بیان کہ آیا یہ من جو ہے یہ شرطیہ ہو تو اس کی جزا محذوف ہوگی، عبارت یوں ہوگی افمن، آیا وہ شخص کان علی بینۃ من ربہ جو اپنے رب کی طرف سے صاف بیان کے اوپر ہے، اس کا بیان بالکل صاف ہے اور عقل اور دلیل کے اوپر بنا ہے، وَيَتْلُوهُ اور اس کے پیچھے یتلوہ بمعنی یتبعوہ کے اس کے پیچھے شاہدن ایک گواہ منہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں یتبعوہ کا معنی اس کے پیچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے، مراد اس سے وہ اس کے ساتھ ہے، اور مراد اس کے ساتھ ہونا یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے ساتھ قرآن بھی ہے جو کہ شاہد ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے جو کہ تورات ہے، اماماً وہ مقتدا ہے، امام بمعنی یہاں مقتدا کا ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے۔ یہ رحمتاً کو اماماً کے بعد ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کتاب کو مقتدا بنایا جائے گا تو تب وہ رحمت بنے گی، اگر اقتدا کتاب کی نہ کی جائے اور اس پر پیروی نہ کی جائے تو وہ رحمت کہاں بنے گی، اس لیے رحمتاً کو اماماً کے بعد ذکر کیا۔ تو وہ کتاب موسیٰ بھی مقتدا ہے اور وہ بھی رحمت ہے، تو یہ گویا کہ پیغمبر کمن لیس کذالک کا جزا محذوف ہے، آیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو اس طرح نہیں ہے، یعنی جس کے پاس بینہ نہیں ہے، جس کے پاس شاہد نہیں ہے، جس کے پاس کتاب موسیٰ بھی تائید کے لیے نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یا جزا یہ ہے کہ کمن کان یرید الحیات الدنیا جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زینت چاہتا ہے، اور ایک بینہ کے اوپر اور شاہد اور اس کے پاس کتاب موسیٰ بھی تائید کے لیے، یہ دونوں برابر ہے، معنی لا برابر نہیں۔ اور اگر من موصولہ ہو تو پھر عبارت یہ ہے آفمن، آیا وہ شخص، یعنی آفمن ایذم ایکذب، عبارت محذوف ہے، کیا مذمت کی جائے گی یا تکذیب کی جائے گی اس شخص کی جو بینہ پر ہے، جس کے پاس شاہد ہے، جس کے پاس کتاب موسیٰ، معنی نہیں کی جائے گی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ جو کہ بینہ کے اوپر موجود ہے، یہ ایک شخص تو نہیں ہے، پیغمبر ہے اور پیغمبر کے تابعدار ہے، یہ بہت سارے افراد ہے، اس لیے اولئک اس میں اشارہ جمع آیا کہ یہ یقین کرتے ہیں بھی اللہ کی ذات پر یا قرآن پر۔ ومن یکفر بھی، اور جو بھی انکار کرے بھی اس کتاب سے یا قرآن سے یا اللہ سے، من الاحزاب مخالف جماعتوں میں سے، فالنار موعدہ تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ، خطاب پیغمبر کو ہے، مراد امت ہے، کہ نہ ہو جائے اے پیغمبر فی مریۃ منہ، شک میں، معنی یہ ہے کہ امت مراد ہے کہ اے شخص کوئی بھی مخاطب ہو پیغمبر کو امتی ہو تو اس کتاب کے بارے میں شک نہ کر، اس یا توحید کے بارے میں شک نہ کر، کیوں انہ الحق من ربک، بے شک یہ کتاب سچی ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے۔ ہاں یہ لوگ تیری تکذیب کرتے ہیں اور تیری تکذیب کرنے کی وجہ سے یہ تجھے جھوٹا ثابت کرتے ہیں، لیکن تکذیب کرنے سے تو جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا ایمان نہ لانا یہ عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، لہٰذا ان کا ایمان نہ لانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جھوٹے نہیں، آپ جھوٹے ہیں، بلکہ یہ تو ایمان ضد اور حسد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ان کے اندر خرابی موجود ہے۔